بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 137۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ کل کی آیت نمبر 136 جو آپ نے سنی، اس کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے 4 باتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ کہا ایمان والوں کو کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو کتاب اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پہ نازل فرمائی قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ، اور جو کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اور پھر 4 باتوں کا انکار جو بندہ کرتا ہے ان کا ذکر ہوا کہ جس بندے نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا، اللہ کی جتنی کتابیں آسمانی جو ہیں ان کا انکار کیا، اللہ کے جتنے بھیجے ہوئے رسول ان کا انکار کیا، اور قیامت کے دن کا انکار کیا۔ 5 باتوں کا ذکر ہے۔ اور انکار میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے قولی، زبان سے انکار کرنا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ بڑا خطرناک انکار ہے، اس سے تو بندہ ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے زبان سے تو مانتا ہے لیکن عملاً جب کوئی کام کرتا ہے، کام ایسے کرتا ہے کہ جیسے بھول جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا انکار ہی ہے۔ عمل نہ کرنا یہ اس طرح کا خطرناک نہیں جتنا زبان سے انکار کرنا ہے۔ عملاً انکار کرنا، اس سے بندہ رہتا تو مسلمان ہی ہے، کافر تو نہیں بنتا، لیکن ہے تو بڑا شدید یہ بھی گناہ۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ بہت دور گمراہی میں چلا گیا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایمان کی بات آئی تھی نا، تو وہ لوگ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان کو بطور مذاق دل کیا تو ایمان کو قبول کر لیا، اگر ادھر خطرناک حالات دیکھے مسلمانوں کے اور تو کافروں کے ساتھ دوستیاں بنا لی، کفر میں چلے گئے، پھر دیکھا کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں، مسلمان اوپر جا رہے ہیں، طاقت مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے، تو پھر کفر چھوڑا، پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کبھی دیکھا کیا مسلمانوں کے ساتھ حالات خراب ہونے لگے ہیں، کافر غالب آنے لگے ہیں، پھر کفر میں چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے تو فرمایا تھا کہ جب ایمان لے آؤ نا تو پھر اس کے اوپر ثم استقاموا، ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ اب جان جاتی ہے تو چلی جائے، کسی چیز کی پرواہ۔ حضرت بلال حبشی نے یہی تو پیغام دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس نے مالک کو کہا جتنا مرضی زور لگا لے، یہ میرے جسم کا ہڈی توڑ دے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب ختم نہیں ہو سکتا۔ ایمان یہ ہے، تو اس طرح ڈٹ جاؤ۔ تو اس آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی ایک دفعہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم کا معنی ہی پھر ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد ثم پھر کافر ہو گئے، یعنی کفر میں چلے گئے۔ یہ کوئی مستقل ایمان تو نہیں نا، کوئی یقینی ایمان تو نہیں ہے، یہ تو ڈاواں ڈول ہے، جدھر پھلا دیکھا ادھر نکل گیا، جدھر کامیابی دیکھی، جدھر خیر دیکھی، جدھر نفع دیکھا ادھر چلا گیا، ایسے نہیں ہے۔ ثم کفر، پھر کیا ہو گیا؟ کفر میں چلا گیا۔ اچھا کچھ زمانہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا، ثم پھر آمنو
ایمان لے آیا. اب ایمان والوں کو دیکھا کہ یہ غلبے میں آ رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, ادھر میری بچت ہے, ادھر آ گیا. اچھا کچھ عرصہ ادھر رہا, ثم پھر کفروا, پھر کفر میں چلا گیا. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, پھر کفر میں چلا گیا. اس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا. مرتد کافر ہے, اسلام سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اسلام سے پھر جانا, کفر میں چلے جانا. فرمایا ثم پھر ازدادوا, پھر بڑھتا چلا گیا, زیادہ ہوتا گیا, کفرن, کفر میں اس کا کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ لم یکن اللہ, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لیغفر لہم, ان کو بخش دیا جائے. اللہ کی بخشش ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ بڑا غفور ہے, وہ غفور و رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ بخشنے والا ہے, رحیم ہے, وہ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے نا, یہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. ان کے لیے بخشش اللہ کی لم یکن اللہ, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے لیغفر لہم, کہ ان کو بخش دیا جائے. اسی طرح ولا لیہدیہم سبیلا, اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی طرف چلاتے. اب یہ بھٹک گئے ہیں, یہ غلط راستے پر چلے گئے ہیں, تو اب یہ مرتے دم تک اس غلط ٹریک پہ ہی چلتے رہیں گے. اب اللہ کی رحمت بھی ان کے لیے نہیں ہے, بخشش بھی نہیں ہے. یہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, قبر کے اندر بھی, اور میدان محشر والے دن بھی, اور پھر ان کو جہنمی بنا دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں کہ دل کیا تو ایمان, دل کیا تو کفر. یہ دل کرنے والی بات نہیں ہے. بہت سے ہمارے مسلمان ایسے ہیں نا کہ اسلام کے جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں, کبھی کہتے ہیں دل کر لے تو کر لے, نہیں دل کیا نماز, دل کیا تو پڑھ لی, نہ دل کیا تو بھائی, یہ دل والی بات تو ہے نہیں. یہ تو تعلیمات اسلامیہ ہے, ان کے اوپر تو مضبوطی سے جمنا ہے, مضبوطی سے کام کرنا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 138 کے اندر, بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما. بشر المنافقین, یہ منافق ہیں, کیونکہ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا دوہرا معیار ہوتا ہے, جو اندر سے کچھ ہوتا ہے, باہر سے کچھ ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان منافقوں کو بتا دو, بشر المنافقین, جتنے بھی منافق ہیں ان کو بتاؤ, بأن, بے شک, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لہم, ان کے لیے, عذابا علیما, اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے. منافق جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک انسان ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے بظاہر کلمہ پڑھتا ہے, مسلمانوں کے اندر رہتا ہے منافق. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ایک حدیث میں 3 نشانیاں, ایک حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں منافق کی. جو منافق ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں یا 4 نشانیاں. وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. چوتھی بات ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو گالیاں دیتا ہے. اب دیکھیں یہ 4 نشانیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ ہر دوسرے چوتھے مسلمان میں یہ پائی جاتی ہے. جھوٹ, سچ ہمارا ویسے ہی ختم ہو گیا. بات کرنا, سچی بات کرنا, پتہ ہی نہیں سچ ہوتا کیا ہے. وعدہ مذاق نہیں بن گیا, وعدہ کر کے ہم بڑے سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ میں نے اس کو گیڑا کرا دیا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, نبی پاک یہ منافق کی نشانی حضور نے بیان کی ہے. امانت رکھی جائے تو اس پہ قبضہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہاں تک حکم ہے امانت جس حالت میں رکھی جاتی ہے اسی حالت میں اس کو واپس کرنی ہے, بغیر اس کی اجازت کے اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور گالی دینا تو یہ تو معمول بن گیا. دوستوں کو دیکھو نا, ایک دوسرے کو جب بلاتے ہیں ماں کی گالی, بہن کی گالی دے کے اس کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا آج طریقہ بن چکا ہے. تو فرمایا منافقوں کو بتاؤ
قرآن کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، علیم کہتے ہیں دردناک، سخت تکلیف دینے والا عذاب ان کے لیے عذاب ہے۔ تو انشاءاللہ کل کی جو آیت آئے گی اس کے اندر یہ جو لوگ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر اور اپنی عزت بڑھانے کے لیے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے یہ انشاءاللہ کل آیت نمبر 139 کے اندر آئے گا۔ آج ہم نے آیت نمبر 137 اور 138 یہ ان کا ترجمہ سنا۔ جو معلومات میں اضافہ ہوا اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم مسلمان ہیں تو اپنا ظاہر اور باطن یہ مسلمانوں والا بنائیں، یہ نہ ہو اندر سے کچھ ہوں باہر سے کچھ ہوں۔ کوشش کریں، اللہ پاک بہتری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔